اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور میں آج کے درس کے اندر کر دوں تاکہ مکمل اور کھل کے بات ہمارے سامنے آ جائے۔ کل ہی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں۔ یاد ہوگا کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ بنت ابو امیہ یہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ قریبہ بنت ابو امیہ یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ایک بہن تو رسول اللہ کے گھر میں ہے اور ایک بہن فاروق اعظم کے گھر میں ہے۔ اس اعتبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلف ہوئے، اور رشتہ داری قریب ہوئی کہ جب 3 ہجری ہوئی، ایک قول کے مطابق 2 ہجری، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، حضرت حفصہ کا نکاح۔ جب نکاح کیا تو اب رشتہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہم زلف تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ رسول اللہ کے داماد ہو گئے۔ فاروق اعظم جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاروق اعظم کے داماد ہو گئے۔ عمر فاروق کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی رسول اللہ کے گھر میں۔ یہ بھی مومنوں کی ماں اور وہ بھی مومنوں کی ماں، تو رسول اللہ ہوئے داماد، ابو بکر اور عمر یہ دونوں ہوئے رسول اللہ کے سسر، کیونکہ ابو بکر کی اور فاروق اعظم کی دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں۔ کتنا قریب رشتہ ہے! اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہے علی مرتضیٰ کے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی کہ حضرت علی نے اپنی سگی بیٹی جو کہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، امام حسن حسین کی سگی بہن ام کلثوم، اس کا نکاح کس سے کیا؟ فاروق اعظم سے کیا۔ تو فاروق اعظم داماد ہوئے حضرت علی کے، اور فاروق اعظم حضرت علی سسر ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام زین العابدین کے سگے پھپھا ہیں، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین کی سگی بہن ہے ام کلثوم۔ جب سگی بہن ہے ان کے گھر میں تو پھر امام زین العابدین تو چونکہ ان کے پوتے ہوئے کس کے؟ حضرت علی کے، تو ان کی پھوپھی لگی۔ اتنا قریب رشتہ۔ اور سنیے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سسرال رشتے کے، کہ جس سے میرے رشتہ قائم کیا وہ قائم رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد یوں فرمایا ایک مقام پر، آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل نہ کرنا جس نے مجھ سے سسرالی رشتہ قائم کیا، یہ میں نے اس سے رشتہ جوڑا۔ رسول اللہ نے بیٹی دی ہے علی کو، ابو بکر اور عمر کی بیٹی لی ہے، علی نے بیٹی دی ہے فاروق کو، یہ قریبی رشتہ داریاں ہیں ساری کے ساری۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ جس سے میں نے رشتہ قائم کیا، جوڑا، کیا مطلب جس کو بیٹی میں نے دی ہے، جس کی چائے بیٹی میں نے لی ہے،
اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرنا، پھر کہاں جائیں گے؟ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ حضور پہلے ہی فرما چکے، فاروق اعظم فی الجنہ۔ اور آگے چلیے، پھر حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، آخری بات بڑے پتے کی بات اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محبوب کیا، مجھے میرا انتخاب کیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر میرے لیے میرے سسرال والوں کو چنا۔ اب جو چناؤ ہو رہا ہے وہ عام چناؤ نہیں ہے، رب کا چناؤ ہے، اور رب کا چناؤ غلط نہیں ہوتا۔ جو فرما رہے میرے لیے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اور میرے سسرال والوں کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ حضور کے سسرال والے کون ہیں؟ ابو بکر عمر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر عمر ہے۔ اگلی بات کمال کی حضور نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو میرے سسرال والوں کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی۔ اب جانتے وہ قوم کون ہے جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہہ رکھی ہے؟ تم اچھی طرح جانتے وہ کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کا پانی نہ پینا، ان کا کھانا نہ کھانا، ان سے شادی بیاہ نہ کرنا۔ آج کا مولوی منع نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مقام پر، کوئی اگر آپ کے والد کا دشمن ہو، بتائیے کیا اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں؟ ارے بولیے تو۔ آپ کے والد کا کوئی دشمن ہو، اس کو کوئی گالی دیتا ہو، اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے، اس سے تعلق رکھتے ہیں؟ بولیے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والد کا دشمن ہے، اسے گالیاں دیتا ہے۔ تو جو والد کا دشمن ہے اس کے ساتھ دوستی ناتا ختم، اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تو بتائیے اس سے تعلق کیسے رکھیں گے؟ اب کوئی ایسا شخص جو فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے گا، اب ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، وہ بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ اور ہماری عقائد کی بنیادی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ابو بکر عمر پر حضرت علی کو فضیلت دے گا، فوقیت دے گا، وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ تو ان سے تعلق بولیے نہیں رکھیں گے، ان کی نیاز لنگر ان کا بولیے نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان سے تعلق رکھو، دوستی بھی نہیں رکھنی، شادی بیاہ تو وہ دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے جو ابو بکر کا دشمن رسول اللہ کا دشمن، جو عمر کا دشمن رسول اللہ کا دشمن، جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔